السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی اختر احمد قاسمی ایک بار پھر میں آپ حضرات کے سامنے توحید ہی کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ توحید کے معنی آتے ہیں ایک، اور اسی طرح شرک کے معنی آتے ہیں کئی، کسی کو شریک کرنا۔ مشرک کے معنی آتے ہیں شرک کرنے والا۔ توحید یہ شرک کے اپوزٹ ہے، اور شرک یہ توحید کے اپوزٹ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بالکل بھی پسند نہیں فرماتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے کئی جگہ یہ بات واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا ہے، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے یہ کہا تھا کہ سورہ اخلاص کے اندر یا اسی طریقے سے اور دیگر بہت ساری آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرما دی ہے کہ اللہ رب العزت ہر گناہ کو تو معاف فرما دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں فرمائے گا۔ شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا۔ شرک کیا ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شرک کے کئی شعبے ہیں، جیسے ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میں اور اس کے صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ رب العزت شرک فی القدرت، اسی طرح شرک فی القدرت ہوتا ہے، شرک فی العلم ہوتا ہے۔ تو آج ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شرک میں اور توحید میں فرق کیا ہے۔ شرک میں اور توحید میں واضح فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری مخلوق کو پیدا فرمایا، اور اس تمام چیزوں کے پیدا کرنے میں اللہ رب العزت اکیلا، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی اور کے بارے میں یہ علم رکھنا، یہ سمجھنا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، ساری چیزوں کا خالق و مالک صرف اللہ ہے، اسی طرح وہی چیز ہم کسی اور کے بارے میں اگر سمجھتے ہیں، کسی مخلوق کے بارے میں، کسی بت کے بارے میں، کسی پیڑ کے بارے میں، کسی سورج کے بارے میں، یا چاند کے بارے میں، یا ستاروں کے متعلق اگر ہم یہ سمجھتے ہیں تو یہی شرک کہلاتا ہے۔ شرک سب سے پہلے تو ہم سمجھیں کہ شرک فی القدرت کیا ہے۔ شرک فی القدرت یہ ہے کہ جو قدرت اللہ رب العزت کو ہے، وہی طاقت اور وہی قدرت کسی اور مخلوق کے بارے میں سوچنا، کسی اور مخلوق کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے، وہی طاقت وہی قدرت اس مخلوق کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھیں کہ ہم کھیتی سے زندہ ہیں، یا ہم یہ سمجھیں کہ پیڑ پودے جو ہے وہ ہماری پرورش کر رہے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ یا اگر یہ سوچنا کہ چاند ہے، سورج ہے، یہ ہمیں روشنی دے رہا ہے، یہ صحیح ہے، روشنی دے رہا ہے، لیکن اس روشنی کو لیکن ان میں روشنی کہاں سے آئی؟ ظاہر سی بات ہے اس میں روشنی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے آئی۔ اگر اللہ رب العزت ان کو روشنی نہ دیتا، طاقت نہ دیتا، قوت نہ دیتا، تو ان کے اندر کوئی طاقت و قوت نہیں تھی کہ وہ ہمیں نفع پہنچانا چاہیں، کہ وہ ہمیں نفع پہنچا سکیں۔ تو اللہ رب العزت کی قدرت میں جو طاقت اللہ رب العزت کی ہے، وہی طاقت کسی اور مخلوق کے بارے میں سوچنا، کسی اور مخلوق کے بارے میں جاننا، یہی شرک کہلاتا ہے۔ شرک فی العلم کیا ہے کہ جو علم اللہ رب العزت کا ہے، وہی علم جو ہے ہم کسی اور مخلوق کے بارے میں تصور کریں، کسی اور مخلوق کے بارے میں سوچیں کہ وہی علم جو ہے، جو اللہ رب العزت کا علم ہے، وہی علم کسی اور کو بھی ہے، کسی اور پیر کو ہے، کسی فقیر کو ہے، یا کسی جو ہے نبی کو ہے، یا کسی طرح کسی بھی مخلوق کے بارے میں وہ تصور کرنا کہ جو علم اللہ کو، وہی علم جو ہے کسی اور مخلوق کو ہے، یہ کیا ہے؟ علم فی شرک کہلاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے آپ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ وہ ہمیں اولاد سے نوازتی ہے، ہر طرح کے آرام، ہر طرح کے آشائش سے نوازتی ہے۔ اب وہی چیز جو ہے ہم اولاد کے متعلق یہ سمجھیں کہ اولاد کوئی اور دینے والا ہے، اولاد کہیں اور سے ملنے والی ہے، تو یہ جو ہے ہمارے لیے شرک کا کھلا ہوا دروازہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم صرف توحید پر یقین رکھیں، ہم صرف یہ جانیں اور ہم یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جو ساری چیزوں کو پیدا کرنے والی ہے، ساری چیزوں کو جو ہے بنانے والی ہے۔ آج میرا عزیز ساتھی اور دوستوں کے غیر جو ایمان والے ہیں، ان کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو ہے کئی جگہ جو ہے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے
کہ جیسا کہ سورہ انعام کے اندر آیا ہے قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب ثم انتم تشرکون. کہ سورہ انعام کی ان دو آیت شریفہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ مشرکین خشکی میں یا تری میں، خشکی اور تری کا مطلب یہ ہے کہ خشکی کہتے ہیں جس پر ہم لوگ آباد ہیں، مخلوقات آباد ہیں، اور تری کہتے ہیں سمندر اور دریا کو. تو خشکی اور تری میں جب یہ سفر کرتے ہیں اور سفر کے درمیان جب یہ پھنس جاتے ہیں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں آ جاتے ہیں، اندھیروں میں آ جاتے ہیں، تو وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، تدعونہ تضرعا وخفیا، کہ پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں، کبھی اعلانیہ پکارتے ہیں، کبھی چھپ چھپ کر پکارتے ہیں. لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اگر آپ نے ہمیں، اچھا یہ تصور بھی یہ خیال بھی ان کا یہ مضبوط ہے، ان کا یقین بھی یہ ہے کہ ان تمام مصیبتوں سے، ان تمام پریشانیوں سے ہمیں اللہ ہی نجات دلا سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ مصیبت اور پریشانی میں آتے ہیں تو یہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں. جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، بت کی عبادت کر رہے ہیں، یا کسی پیڑ پودے کی عبادت کر رہے ہیں، سورج کی عبادت کر رہے ہیں، چاند کی عبادت کر رہے ہیں، ستارے کی عبادت، یا کسی بھی مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں، پھر یہ مصیبت کے وقت ان کو نہیں پکارتے. جن سے یہ بات واضح ہے کہ ان کے دلوں کے اندر بھی یہ بات رچی بسی ہوئی ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں نجات تو صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات دلا سکتی ہے. لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کو نجات آپ نے دے دی ان سے تو ہم آپ کے احسان مند ہوں گے، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے. پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں نجات دلاتا ہے ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں، اس جو سفر میں تم مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہو، پریشانی میں گرفتار ہو گئے، اس سے نجات دلاتا ہے. بلکہ صرف اسی سے نہیں، بلکہ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آ رہی ہے، جو بھی پریشانی تمہارے اوپر آ رہی ہے، من کل کرب، ہر طرح کی پریشانی سے اللہ رب العزت ہی جو ہے نجات دلاتا ہے. لیکن پھر تم اس کے ساتھ کیا ہے، شریک کرنے لگتے ہو. قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، پھر اس کے بعد تم کیا ہے، پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہو. تو میرے عزیز ساتھی اور دوستو، یہ یقین کن کا ہے؟ یہ یقین جو ہے جو غیر ایمان والے ہیں ان کا ہے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں نجات تو صرف اللہ رب العزت ہی دے سکتا ہے. لیکن آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ آج ہماری اور آپ کی سوچ اور ہمارا اور آپ کا یقین اس پر ہے کہ ہمیں جو ہے شفا جو ہے وہ ڈاکٹر دے سکتا ہے، ہمیں جو ہے ہمارے کام جو ہے وہ انجینئر آ سکتا ہے، ہمارے کام جو ہے دنیا کی دوسری چیزیں آ سکتی ہیں. جبکہ یہ حقیقت ہے کہ ساری کائنات مل کر بھی اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں دے سکتی، یہ یقین ہے ہمارا. اور اسی طریقے سے اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی جانب سے وعدہ ہے. تو ہمارا یقین تو مادی چیزوں پر ہے، ہمارا یقین تو موبائل پر ہے، ہمارا یقین تو جو ہے دنیا کے آلات پر ہے، ہمارا یقین تو جو ہے مادی چیزوں پر ہے، ساری چیزوں پر ہے. لیکن یقین ہمارا نہیں ہے تو صرف اللہ رب العزت کی ذات پر نہیں ہے. اللہ ہم سب کو جو ہے معاف فرماوے کہ ہمارا یقین اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ غیر ایمان والا تو اتنا یقین سے جو ہے دعا کر رہا ہے، لیکن ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تصویروں کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی پوجا پاٹ نہیں کرتے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے ہم حاجت روا نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، پریشانی میں گرفتار ہوتے ہیں، تو پھر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جو ہماری نگاہ ہوتی ہے. اس سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے. ہماری ہر وقت ہر آن ہماری نگاہ صرف اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے جو انعامات کے طور پر عطا فرمایا ہے، ڈاکٹرز ہیں یا اسی طریقے سے دیگر جو مادی آلات ہیں، ان کا استعمال ہی نہ کریں، اس کا یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو استعمال کریں، لیکن یقین جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پر کریں، ان آلات پر نہ کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکے.